يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. بہت سارے لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح ہالینڈ کے لوگ گستاخانہ خاکیں شائع کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. ہماری کیٹیگریاں تین بنتی ہیں، پہلی عوام کی، دوسری علماء کی اور تیسری حکمرانوں کی. حکمرانوں کی اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کریں اور ان کے سفیر کو بلا کر دھمکی دیں اور ان کے ساتھ دو ٹوک بات کریں کہ اپنے ملک کو اور اس بدبخت کو اس کام سے روکو، ورنہ ہم مسلمان اپنی جان بھی نبی علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی مصنوعات کا اور ان کی سفارتکاری کا اور ان سارے کاموں کا بائیکاٹ کیا جائے یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے سے باز آ جائیں. دوسری بات علماء کی ہے کہ وہ آئین دنوں میں اپنی عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھائیں، آپ کے ساتھ محبت کا درس دیں اور آپ کی صورت کا ذکر کریں، اور امت کو سمجھائیں کہ جو صورتحال وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور جس طرح کے وہ خاکے بنانا چاہ رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا تن بھی اس طرح کے نہیں تھے اور آپ کی سیرت بھی اس طرح کی دہشت گردانہ نہیں تھی. تیسرا معاملہ عوام کا ہے کہ عوام کو اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ واقعتاً ہی محبت ہے تو پھر اس کا اظہار کریں، اور اگر وہ دشمن نبی علیہ السلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے چہروں کو بھی تو ان کے سنت کے مطابق بنانا چاہیے، اور ہمیں اپنے چہروں کے اوپر وہ سنت سجا کر امت کو اور پوری دنیا کو یہ سبق دینا چاہیے اور یہ درس دینا چاہیے کہ ہاں واقعتاً ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے. ہمیں اپنے وعدوں میں، ہمیں اپنی باتوں میں، ہمیں اپنے لباس میں، ہمیں اپنی حجامت میں، ہمیں اپنی کٹنگ میں، ہمیں اپنے پردے میں، ان تمام باتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کی دین اور شریعت پر عمل کرنا چاہیے. اگر یہی مسئلہ رہا کہ زبان سے ہم محبت رسول کے دعوے کرتے رہے اور ہمارے گھروں میں فیشن انہی یہودیوں کا چلے اور ہم محبت کے دعوے کرتے رہے اور ہمارے چہرے انہی یہودیوں جیسے ہوں اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے رہے اور ہمارا لباس انہی یہودیوں جیسا ہو اور ہم محبت کے دعوے کرتے رہے اور ہماری ساری خوشیاں اور غمیاں ان یہودیوں جیسی ہوں، تو پھر ہم کس منہ کے ساتھ کہیں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ نہیں، واقعتاً یہ وقت ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگی میں لگا کر پوری دنیا کو یہ سبق دے دیں کہ ہمیں واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم ان کے چاہنے والے اور پیار کرنے والے ہیں. اصل ان کا جواب یہ ہے، اور پھر اپنے دلوں کے اوپر ذرا تھوڑی سی ڈھارس باندھے، تھوڑی سی تسلی دے کہ یہ کام تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا جاتا رہا، آپ کو ساحر، مجنون، جادوگر بہت کچھ کہا گیا، بلکہ آپ کو مذمم تک کہا گیا، نعوذ باللہ. اور نبی علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے اور اپنے صحابہ کو فرمایا، دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے ان کی باتوں سے اور ان کی چالوں سے محفوظ رکھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گالی دیتے ہی نہیں، یہ تو مذمم کو گالی دیتے ہیں اور مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور میں مذمم نہیں ہوں. اسی طرح جو وہ شکلیں بگاڑ رہے ہیں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شکل ہے ہی نہیں، آپ کی وہ تصویر ہے ہی نہیں، آپ کا وہ رخ زیبا اور پیارا چہرہ ہے ہی نہیں جس کو بگاڑ رہے ہیں، وہ تو اپنی باتوں کو بگاڑ رہے ہیں. اور آخری بات، جیسے کو تیسا اگر کرنا ہو تو یہ بات ہے کہ تاریخ کے اندر ہٹلر نے ان صہیونیوں یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور لاکھوں افراد کا قتل کیا تھا. ان کو وہ تاریخ یاد کرواؤ اور اس کا نام ہولو کاسٹ ہے. اس نے لاکھوں افراد کو قتل کر کے چند زندہ چھوڑ دیے تاکہ وہ ساری دنیا پر بتا دے کہ ہٹلر نے ان کی نسل کشی کر دی اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو ہولو کاسٹ کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے اور ان واقعات کو ان کو یاد کروایا جائے کہ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو مسلمان انشاءاللہ اکٹھے ہو کر اسی طرح تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کریں گے. ہولو کاسٹ کا ذکر کرنا بعض یہودی ممالک میں
ایک جرم ہے اور اس جرم کی وجہ سے وہ سزا دیتے ہیں، تو آج ہمارا حق بنتا ہے عوام بھی، علماء بھی، حکمران بھی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو جیسے کو تیسا کرتے ہوئے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، ہر محاذ پر ان کا جواب ان کو دینا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔